علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بچوں، آج پھر ہم حاضر ہیں آپ کے لیے ELC ٹیلی اسکول لے کر آئے ہیں، اور آج کے دن ہم پھر سے اسلامیت کی کتاب پڑھیں گے۔ آج میرے پاس اسلامیت کی کتاب ہے 3 کلاس کے لیے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں حیا علی الفلاح یہ اس کتاب کا ٹاپک ہے یا ٹائٹل کہہ لیجئے۔ آپ جلدی سے اپنی کتابیں نکالیے، اور حیا علی الفلاح گریڈ 3 ہے، اور اس کا چیپٹر نمبر 4 ہے۔ کافی لمبا چیپٹر ہے، ہم یہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، لیکن اس میں سے ہم نے جو سب ٹاپکس ہیں اس میں سے ایک ٹاپک لیا ہے۔ بہت پیارا ٹاپک ہے الحمدللہ، اور بہت ہی زیادہ اہم بھی ہے۔ آئیے پہلے ہم اس چیپٹر کی ریڈنگ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں سینٹنس وائز یا ایک پیراگراف پڑھنے کے بعد اس کی تشریح کروں گا۔ آپ اپنے سامنے اپنی کتابیں رکھ لیجئے جلدی سے۔ آج کا چیپٹر، اس کا ٹاپک ہے پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ پڑوسیوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ پیارے بچوں، چیپٹر پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، یا ہم پہلے یہ سیکھ لیتے ہیں کہ پڑوسی کون ہوتے ہیں۔ پڑوسی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے ساتھ والے، اور تقریباً جہاں تک آپ کا پورا محلہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ اپنے الٹے ہاتھ میں جتنے بھی گھر ہیں آپ کے، وہ سارے گھر الحمدللہ وہ آپ کے پڑوسیوں میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے گھر کے سامنے جتنے بھی گھر ہیں، بالکل سامنے والا یا پھر اس سے اگلے والا یا اس سے پچھلے والا، جتنے بھی سارے آپ کے محلے میں گھر آتے ہیں آپ کے سامنے، وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ اسی طرح آپ کے گھر کے پیچھے جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی ہیں۔ اس لیے آپ یہ قطعی طور پر یہ مت سمجھیں کہ آپ کے ساتھ والا جو گھر ہے وہی آپ کا پڑوسی ہے، نہیں، آپ کے ساتھ والا گھر اور جتنے بھی گھر آپ کے محلے میں ہیں وہ سارے آپ کے پڑوسی ہیں۔ اسی طرح آپ کے الٹے ہاتھ میں جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے آپ کے پڑوسی ہیں۔ اسی طرح آپ کے گھر کے سامنے جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے آپ کے پڑوسی ہیں۔ اسی طرح آپ کے گھر کے پیچھے جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پڑوسی ہیں۔ لیکن زیادہ حق جو ہے وہ جن کی دیوار کے ساتھ دیوار ہے وہ آپ کے قریبی پڑوسی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ساتھیوں کی بات کی گئی ہے، تو ساتھی وہ جن کے ساتھ آپ اپنی روزمرہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ ساتھی آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، وہ ساتھی آپ کے محلے کے دوست ہو سکتے ہیں، وہ ساتھی آپ کے کلاس فیلوز ہو سکتے ہیں، وہ ساتھی آپ کے دوسرے محلے میں جو دوست ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ساتھی آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ ساتھی آپ کے خالہ کے بیٹے بیٹیاں ہو سکتے ہیں، وہ ساتھی جس دکان پر آپ جاتے ہیں اگر آپ کی ان کے ساتھ سلام دعا ہو جاتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں۔ ان فیکٹ آپ کی زندگی میں جن لوگوں کو بھی آپ ملتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ آپ کے ساتھی ہیں۔ اور ہمسایوں کی میں بات آپ سے پہلے کر چکا ہوں۔ آئیے کتاب کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کتاب میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کی پہلے ہم ریڈنگ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد میں اس کی تشریح کروں گا۔ اپنی کتاب کو سامنے رکھیے پیارے بچوں، کیونکہ کتاب بہت ضروری ہے۔ جی، کتاب میں سب سے پہلے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے پڑوسی یا ہمسایہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہمارے گھر کے ارد گرد رہتے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پڑوسی وہ ہیں جو ہمارے گھر کے ارد گرد، دائیں طرف، بائیں طرف، سامنے اور پیچھے رہتے ہیں۔ اگر کبھی کوئی مشکل آن پڑے تو رشتہ داروں سے پہلے پڑوسی ہماری مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو ہمارے چونکہ رشتہ دار دوسرے شہر میں ہوتے ہیں، دوسرے محلے میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی پرابلم ہو تو ہم ان کو کال نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ دور ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ مسائل آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ساتھ والے قریبی گھر میں رہتے ہیں اپنے ہمسایوں کو بلاتے ہیں کہ آ جائیں۔ بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں، جیسے آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے، آپ کے گھر میں پانی نہیں آ رہا، یا اس کے علاوہ اگر آپ کو کھانے پکانے میں آپ کی امی کو کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کی امی کہتی ہیں کہ آپ ساتھ والے گھر سے جا کے روٹی لے آئیں، برف لے آئیں، چینی لے آئیں، پتی لے آئیں، تو آپ قریبی ہمسایوں کو بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو نہیں بلاتے کیونکہ وہ دور ہوتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے قریبی ہمسایوں کو بلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مشکل میں جو ہمارے قریبی ہمسائے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کی بار بار تاکید کی گئی ہے،
اور آپ کی کتاب میں ایک حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ دیکھیے کتنی اہم حدیث ہے یہ کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا ہے لیکن اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے سامنے اور اس کے پیچھے جو اس کے پڑوسی ہیں وہ بیچارے بھوکے سو جائیں۔ تو اس لیے پیارے بچوں، آپ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے پورے محلے میں کوئی بھی بندہ غریب ہے، کوئی عورت غریب ہے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ آپ نے ان کے گھر جا کے پوچھنا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ جب اپنے لیے کھانا بنائیں تو تھوڑا سا کھانا، ایک بندے کا یا دو بندے کا کھانا اس میں سے نکال کے آپ نے پیارے بچوں کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان غریب ہمسایوں کو جا کے دینا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کے کاروبار میں انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اور کھانا بانٹنے سے پیارے بچوں کھانا کم نہیں ہوتا، وہ کھانا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس میں زیادہ برکت پڑتی ہے جس کو ایک سے زیادہ لوگ کھائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور دوسروں کو بھوکا سلا دے۔ آگے آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ ہمارے پڑوسی ہمارے اچھے سلوک کے حقدار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پڑوسی جتنے بھی ہیں ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کے لیے تکلیف یا پریشانی کا سبب بنے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں نا کہ آپ کے دائیں بائیں سامنے پیچھے کچھ بوڑھے پڑوسی بھی ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، آنٹی ہوتی ہے، دادا جان کی عمر کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا۔ کیسے تنگ نہیں کرنا؟ بہت سے لوگ اونچی آواز میں میوزک لگاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے بوڑھے پڑوسی ہوتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کی کتاب کہتی ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا۔ اگر آپ اپنے چھت پر کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کا بال ان کے گھر میں گرتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ ڈسٹرب ہوں گے، وہ تنگ ہوں گے، پھر آپ ان کے گھر میں پھلانگ کے ان کی چھتوں پر جاتے ہیں، اس سے بھی وہ ڈسٹرب ہوں گے۔ اسی طرح اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کو تنگ کیسے نہیں کرنا کہ آپ اور بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے گھر کا کوڑا نکال کے اپنے پڑوسیوں کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں، تو آپ نے ایسا بھی نہیں کرنا۔ آپ نے اپنے پڑوسیوں کو کسی طرح بھی تنگ نہیں کرنا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کے پڑوسیوں کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ نے دوڑ دوڑ کے ان کے پاس جانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص مسلمان نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں وکیل من یا رسول اللہ، صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مسلمان نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کے شر سے نہ بچے وہ مسلمان نہیں، کہ وہ ہمسایہ جو اپنے ہمسائے کو تنگ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے مسلمان پڑوسیوں کو، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ غیر مسلم بھی ہیں تو بھی ہم نے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ ہمیں جب آپ بازار جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کا دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں، دہی لینے کے لیے جاتے ہیں یا اور کھانے پینے والی چیزیں لے کر جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہمسائے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو بازار جا کے کوئی چیز لے کے آ سکتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے گھر جا کے ان کے دروازے پر نوک کریں گے اور پوچھیں گے آنٹی میں بازار جا رہا ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، میں آپ کے لیے لا دیتا ہوں۔ آنٹی آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے بازار جانے والا تو میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ کو جا کے لا دیتا ہوں۔ اس طرح میرے پیارے بچوں، آپ نے اپنے ہمسایوں کا، جو غریب ہمسائے ہیں، جو مدد کے لیے، جن کو مدد چاہیے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ پرومس کرتے ہیں کہ آپ اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بولیے جی میں پرومس کرتا ہوں کہ میں اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کروں گا، میں ان کے گھر کے سامنے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکوں گا، اور اس کے علاوہ جب میں بازار جاؤں گا کوئی چیز لینے کے لیے تو میں اپنے پڑوسیوں سے پوچھوں گا کہ باجی یا آنٹی آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے میرے پیارے بچوں؟ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور آپ کی بک کیا کہتی ہے؟ اگر کبھی ان کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے تو اسے نظر انداز کرنا چاہیے۔ اگر پڑوسیوں کی طرف سے کوئی ایسی بات جو کہ آپ کو بری لگے تو آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے ان کو معاف کر دینا ہے، آپ نے درگزر کر دینا ہے،
کیونکہ درگزر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے اور انہیں پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب اور کیا کہتی ہے؟ اگر وہ آپ سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کریں، یہ جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اگر وہ مدد مانگے تو 100 دفعہ جائیں، لیکن اگر وہ مدد نہیں مانگتے تو پھر بھی آپ نے ان کے پاس جا کر ان سے پوچھنا ہے کہ آپ کو کوئی چیز تو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے میرا پتر؟ اس کے علاوہ آپ کی کتاب کہتی ہے وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے، اور جب بھی آپ کے ہمسائے ممالک میں آپ کو لگے کہ یہ بیمار ہیں، آپ نے ان کے پاس جا کر ان کی عیادت کرنی ہے، ان کا حال چال پوچھنا ہے، اور اگر ان کو کوئی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے والا نہیں تو آپ اپنے ابو کو بولیں، اپنے بھائی کو بولیں کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، کیونکہ آپ کا فرض ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی دھیان رکھنا فرض ہے، لیکن اپنے ہمسایوں کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ آپ کی کتاب کیا کہتی ہے؟ انہیں کوئی خوشی حاصل ہو تو انہیں مبارکباد دیں۔ اگر آپ کے ہمسائے میں کوئی بچہ پاس ہو جاتا ہے یا ان کے گھر میں اللہ تعالیٰ کوئی بیٹا بیٹی دیتا ہے تو آپ نے ان کو مبارکباد بھی دینی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کوئی سالن وغیرہ پکائیں تو تھوڑا سا زیادہ پکا کے آپ اپنے ہمسایوں کو بھی جا کر وہ سالن یا میٹھی چیز دیا کریں۔ اسی طرح مل جل کر رہنے سے محبت بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیے پیارے بچوں، اسی طرح مل جل کر رہنے سے محبت بڑھتی ہے، وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، اور ہوگا کیا پھر؟ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ تو دیکھیے آج کتنی خوبصورت چیزیں ہم نے پڑھی ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے اچھے تعلقات رکھنے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پڑوسیوں کو تنگ کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اگر خود پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور وہ بغیر کھانے کے سو جاتے ہیں تو ہم لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، ہم نے اپنے ہمسایوں کا خیال اس طرح سے رکھنا ہے جس طرح ہم اپنا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک؟ یہاں پر ہمارا یہ جو ٹاپک ہے یہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اسی چیپٹر کا اگلا ٹاپک وہ کیا ہے؟ ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے اچھے تعلقات ہم نے کرنے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ہم کیا پڑھیں گے؟ ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ میں پھر آپ کو ریمائنڈ کرواتا چلوں کہ ساتھی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھی وہ جن کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کے وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے وہ پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے میں جن بچوں کے ساتھ آپ کھیلتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں، آپ اسکول میں جن بچوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں، آپ کی کلاس کا ہر بچہ آپ کا ساتھی ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں جتنے بھی آپ کے کزنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے علاقہ میں جو آپ کے قریبی دکاندار ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہو سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ ان ساتھیوں کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے، لیکن ان ساتھیوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنے کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اس کا کیا مطلب ہے بچوں؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ تو ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں پیارے بچوں وہ دوسرے ہیں، تو ہم نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے کام آئے، اس لیے آپ نے بڑھ بڑھ کے دوسروں کے کام آنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ نے اپنے بہن بھائیوں کے کام آنا ہے، اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو آپ نے بڑھ بڑھ کے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، اپنے بوڑھے والدین جو دادا دادی ہوتے ہیں، نانا نانی ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنی ہے، اپنے پڑوسیوں کا ساتھ دینا ہے کیونکہ وہ بھی دوسرے ہیں، ان کا ساتھ دینے سے، ان کی مدد کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کتاب آپ کی کیا کہتی ہے۔ انسان کو معاشرے میں دوستوں اور ساتھیوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دوستوں اور ساتھیوں کے بغیر اکیلے زندگی تو نہیں گزار سکتے نا، اس لیے ہمیں دوستوں اور رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور اسکول میں اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، ان کی خوشی اور غمی میں شرکت فرماتے تھے، اور کبھی کبھار ان کے ساتھ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جتنے بھی صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ساتھ وہ پیار سے رہتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، ان کے کام آتے تھے، اور کبھی کبھار ان کے ساتھ مزاح بھی کرتے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے. اسی طرح جو آپ کے ساتھی صحابہ کرام ہوتے تھے وہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار سے اور محبت سے پیش آتے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر وقت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے، ان کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اپنا مال بھی ان کو دے دیتے تھے، اپنی جان بھی کہتے تھے کہ ہماری آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا سبق دیتا ہے. اسی طرح ہمارا دین اسلام پیارے بچوں کیا کہتا ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنے کا درس دیتا ہے. تو آؤ میرے پیارے بچوں آج سے وعدہ کریں کہ آپ ان تمام ساتھیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے. اگر وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ انہیں معاف کر دیں گے. اگر وہ آپ کی کوئی چیز چوری کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو معاف کر دیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی کھانے والی چیز ہے تو آپ ان کے ساتھ وہ شیئر کریں گے کہ آدھا تم کھا لو آدھا ہم کھا لیتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے دوست کو، آپ کے ساتھی کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑے تو آپ ان کو اپنی مدد بھی آفر کریں گے. تو آج سے وعدہ کریں کہ آپ سب لوگ جتنے بھی آپ کے گھر میں ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ایک دوسرے سے پیار کریں گے، ایک دوسرے کے کام آئیں گے انشاءاللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم دوستوں اور ساتھیوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی برائی نہ کریں، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیں، ان کو اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے سے منع فرمائیں. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وَتَعَاوَنُوا بِالْبِرِّ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے کام آئیں. تو یہاں پہ آپ کی کتاب ختم ہوتی ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اپنی قربانی ان کو آفر کرنی ہے، اپنی سروسز ان کو دینی ہے. اگر ان کو آپ کی ضرورت پڑے تو آپ نے ہر وقت تیار رہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہم نے پڑھا کہ آپ کے صحابہ کرام آپ سے محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے. صحابہ کرام آپ کو مال بھی دے دیتے تھے، جان بھی دے دیتے تھے. اسی لیے پیارے بچوں آپ نے بھی اپنے ساتھیوں کو جو ضرورت پڑے، آپ کی سائیکل کی ضرورت ہے سائیکل دے دیں، موٹر بائک کی ضرورت ہے موٹر بائک دے دیں، آپ کرکٹ کھیلتے ہیں بیٹ کی ضرورت ہے بیٹ دے دیں، بال کی ضرورت ہے بال دے دیں. تو آپ آج سے وعدہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں گے انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں آپ انشاءاللہ. اب آپ نے یہ ویڈیو 2 سے 3 دفعہ دیکھنی ہے یا اتنی دفعہ دیکھیں جب تک آپ کو یہ سارے کا سارا میسج آپ کو یاد نہ ہو جائے. آپ کو بہت بہت شکریہ. ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم دنیا میں حالات کو بہتر ہونے کی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد دنیا کے حالات بہتر ہوں اور آپ اسکول میں اپنی ٹیچر کے پاس آ کر پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.